السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مروک عظیم الشان شہر کی ایک عظیم الشان شاہراہ سلطنت سلجوق کے دستور اعظم نظام الملک طوسی کی سواری گزر رہی تھی۔ آگے سوار، پیچھے سوار، دائیں بائیں مسلح سوار، ہر طرف ہٹو بچوں کا شور۔ اللہ اللہ، کیا شان تھی طوس کے اس بچے کی جو کل تک ایران کے ایک غیر معروف مکتب میں قدرتی گھاس پر اپنے دو مفلوق الحال ساتھیوں کے پاس بیٹھا آموختہ یاد کیا کرتا تھا۔ کل کا حسن بن علی، آج کا اپنے دور کی سب سے بڑی سلطنت سلجوق کا وزیر اعظم نظام الملک طوسی بن چکا تھا۔ وہ کھلی گھوڑا گاڑی میں سوار تھا، مگر اوپر ایک زر نگار چھتر صاحبان بنا ہوا تھا۔ اچانک دو درویش صورت جوان بھیڑ ہٹاتے ہوئے گھوڑا گاڑی کے پاس پہنچے اور ہاتھ اٹھا کر سلجوق وزیر اعظم کو سلام کیا۔ گاڑی ان کے قریب سے گزر گئی، پتہ نہیں وزیر اعظم نے ان کے سلام کے لیے ہاتھ اٹھتے دیکھے یا نہیں۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ سپاہیوں نے ان کی کلائیاں تھام لیں اور انہیں گھسیٹتے ہوئے مجمع سے باہر لے گئے۔ سپاہیوں کے ہاتھ پکڑے جانے والے درویش صورت جوان حسن بن صبا اور عمر خیام تھے۔ انہیں سپاہیوں نے وزیر اعظم کے پیچھے آنے والی ایک گاڑی میں سوار کرا دیا اور گاڑی کسی نامعلوم سمت روانہ ہو گئی۔ یار خیام برے پھنسے، نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ حسن بن صبا نے ٹوہکا مار کر خیام کو جیسے سوتے سے جگایا۔ خیام کو اس کا یہ انداز کلام پسند نہ آیا، بولا کیا فضول باتیں کر رہے ہو حسن، ہمیں گاڑی میں بٹھایا گیا ہے، قید تو نہیں کیا گیا۔ حسن بن صبا نے گاڑی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا، پھر پلٹ کے کہا گاڑی کے ساتھ مسلح سوار چل رہے ہیں، یہ قید نہیں تو اور کیا ہے، اب اپنی زندگی کی خیر مناؤ۔ عمر خیام اور چڑ گیا، کیا بگاڑا ہے ہم نے اس نظام الملک کا کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا؟ بگاڑا یہ ہے کہ ہم اس کے لنگوٹیا یار ہیں، اس کی غریبی کے جیتے جاگتے گواہ ہیں۔ وہ اتنی بڑی سلطنت کا دستور اعظم یعنی وزیر اعظم بن گیا ہے۔ حسن بن صبا نے بڑی نفرت اور حقارت سے کہا، میرا خیال ہے وہ یا تو ہمیں قتل کروا دے گا یا پھر ہماری زبانیں کٹوا دے گا تاکہ ہم اس کی غربت کی شہادت نہ دے سکیں۔ عمر خیام بھی جل گیا، اس نے کہا حسن یہ سب تمہارا وہم ہے، اور وہم میں کوئی سچائی کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ یہ حسن بن صبا کا وہم ہی ثابت ہوا اور ان کی گاڑی ایک عالی شان محل پر پہنچی۔ ایک باوردی غلام نے پردہ ہٹا کر کہا نیچے تشریف لائیے۔ حسن بن صبا اور عمر خیام گاڑی سے اترے، دو غلام انہیں الگ الگ حمام میں لے گئے۔ پوچھنے پر انہیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نظام الملک طوسی کا محل ہے اور ان کے حکم پر انہیں یہاں لایا گیا ہے۔ اب انہیں پورے اہتمام سے غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد انہیں بیش قیمت لباس پہنایا گیا، پھر انہیں ایک بڑے مہمان خانے میں لے جایا گیا۔ عمر خیام نے بڑی مسرت سے کہا حسن میں نہ کہتا تھا کہ تم خام خواہ بدگمان ہو رہے ہو، حسن بن علی ہمیں عزت دے رہا ہے۔ حسن بن صبا کی بدگمانی اب بھی دور نہ ہوئی، اس نے گمبھیر آواز میں کہا خیام تم فریب کھا رہے ہو، ابو مسلم خراسانی کا انجام میری نظروں کے سامنے ہے۔ خیال رہے کہ بکری کو ذبح کرنے سے پہلے اسے ہرا چارہ اور خوب پانی پلایا جاتا ہے۔ نظام الملک کا یہ سلوک میرے خدشے کو دور نہیں کر سکتا۔ اس وقت وزیر اعظم کی آراستہ پیراستہ فٹن محل میں داخل ہوئی۔ ایک غلام نے دوسرے سے کہا وزیر اعظم آج خلاف معمول پہلے کیوں آ گئے ہیں؟ دوسرے غلام نے پتہ نہیں کیا جواب دیا، مگر حسن بن صبا نے فوراً عمر خیام سے کہا یہ غلام پوچھ رہا ہے کہ نظام الملک پہلے کیوں آ گیا، مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ ہمیں قتل کرانے آیا ہے۔ یار حسن تم بھی کس قدر وہمی ہو، ہر بات میں کیڑے نکالتے ہو۔ وہ دیکھو نظام الملک ادھر ہی آ رہا ہے، ہمیں اس کا احترام بجا لانا چاہیے۔ حسن بن علی یعنی نظام الملک طوسی نے دور ہی سے السلام علیکم کا نعرہ بلند کیا، پھر لپکا ہوا ان کے پاس آیا اور حسن اور خیام کو اپنے دائیں بائیں بغلوں میں بڑے والہانہ انداز سے دبا لیا۔ میرے دوستو، میرے قدیم یارو، تم لوگ اب تک کہاں تھے؟ میں نے تو نیشا پور، طوس، ہر جگہ تمہیں تلاش کروایا۔ عمر خیام نے ہنس کر کہا ہم دونوں زمانے سے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچ گئے، یہاں سے دیکھو قسمت کہاں لے جاتی ہے۔ کہیں نہیں، نظام الملک نے نفی میں سر ہلایا، اب تمہیں کہیں نہیں جانا ہے، یہاں رہنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے، اور اگر کہیں اور جانے کی خواہش کی تو میں تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق بھیج دوں گا۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ نظام الملک بچپن کے دوستوں کے ساتھ کھانے کے کمرے میں گیا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے لذیذ اور خوشبودار کھانے موجود تھے، ایسے کھانے تو ان کی نظر سے بھی نہ گزرے تھے۔ دونوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اسی دوران نظام الملک انہیں اپنی زندگی اور تجربے کے واقعات سناتا رہا۔ کھانے کے بعد نظام الملک نے یاروں کو انگور پیش کرتے ہوئے کہا دوستو، تمہارا بچپن کا یار حسن بن علی
اور اس وقت کا نظام الملک اپنا عہد پورا کرنے کے لیے تیار ہے، دل کھول کے مانگو تمہیں کیا چاہیے۔ عمر خیام نے اپنی خواہش کا اس طرح اظہار کیا، میں شروع سے ہی عزلت پسند واقع ہوا ہوں، مجھے کسی ایسی گوشہ عافیت کی تلاش ہے جہاں بیٹھ کر میں بے فکری اور تن آسانی سے زندگی گزار سکوں۔ نظام الملک نے مسکرا کے حسن بن صبا کی طرف دیکھا، میرے ذہین دوست تم بھی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ حسن جو اتنی دیر سے خواہشات کے سمندر میں غوطے لگا رہا تھا بولا، مجھے تم اپنے ہی سایہ میں کوئی ملازمت دے دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ نظام الملک نے اپنے وعدے اور عہد کے مطابق عمر خیام کو نیشا پور میں ایک سرسبز و شاداب علاقہ جاگیر میں دے کر اسے باعزت طریقے سے ادھر بھیج دیا۔ حسن بن صبا نے ملازمت کی خواہش کی تھی، چنانچہ نظام الملک نے اسے محلات شاہی کا داروغہ بنا دیا۔ حسن نے اس عہدے کو اس لیے خوشی خوشی قبول کر لیا کہ اس طرح اسے شاہ اور ملکہ سلجوق سے ہمہ وقت ملاقات کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ نظام الملک طوسی بہت بڑا مدبر اور انتظام سلطنت کا ماہر تھا۔ اس نے حسن بن صبا کو داروغہ محلات تو بنا دیا مگر اس پر نظر رکھی۔ اس طرح نظام الملک کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ حسن بن صبا شاہ سلجوق کی ملکہ ترکان خاتون تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ملکہ تک پہنچنے کے لیے اس نے ملکہ کی خاص کنیز پر کچھ ایسا سحر کیا کہ وہ اس کی غلام بن گئی اور ہر وقت حسن بن صبا کی نظر کرم کی منتظر رہتی تھی۔ دراصل قدرت نے حسن بن صبا کی آنکھوں میں ایسی طلسماتی کشش بھر دی تھی کہ جس کسی عورت سے نظریں ملا کر باتیں کرتا وہ عورت ایسی مطیع ہو جاتی جیسے اس پر سحر کر دیا گیا ہو۔ حسن بن صبا صورت و شکل کا بھی اچھا تھا مگر اس کے چہرے پر اگرچہ ایک طرح کی نسوانی نزاکت چھائی رہتی تھی مگر اس کا دل انتہائی سخت اور پتھر کا بنا ہوا تھا۔ آنکھوں کی طلسماتی کشش کی وجہ سے حسن بن صبا بڑی آسانی سے اپنے جال میں پھانس لیا کرتا تھا مگر اس میں ایک بڑا عیب یہ تھا کہ وہ بہت جلد ایک عورت سے اکتا جاتا اور دوسرے شکار کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ اس طرح حسن بن صبا نے کتنی ہی زندگیاں تباہ کر دی تھیں مگر وہ اپنے اس وصف کے باوجود کسی عورت کے ذریعے اب تک کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حسن بن صبا خود ہی نظام الملک سے داروغہ محلات کا عہدہ مانگا تھا۔ اس عہدے پر رہ کر ایک شخص محلات کے غلاموں پر حکومت کر سکتا تھا اور کنیزوں کے جھمگھٹ سے دل بھی بہلا سکتا تھا مگر امام دین سلطنت کی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہ ہوتی تھی۔ جس وقت حسن بن صبا نے وزیر اعظم سے داروغہ محلات کا عہدہ مانگا تو نظام الملک کو بڑا تعجب سا ہوا مگر اس نے اپنا عہد نبھایا اور حسن کو فوراً اس عہدے پر فائز کر دیا مگر اس کے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہو گئی اور اس نے حسن بن صبا پر فوراً ایک جاسوس مقرر کر دیا۔ عمر خیام تو اپنی جاگیر کا فرمان لے کر دوسرے ہی دن روانہ ہو گیا تھا۔ حسن بن صبا کو بحیثیت داروغہ کام کرتے ہوئے 2 ہفتے یا زیادہ ہو چکے تھے۔ اس دوران حسن بن صبا اور نظام الملک کا 1-2 بار سامنا بھی ہوا مگر سوائے سلام اور دعا کے کوئی گفتگو نہ ہوئی اور نہ کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ گفتگو کرتے۔ تیسرے ہفتے کے آغاز میں ایک شب نظام الملک کے اس جاسوس نے اسے فوری ملاقات کی درخواست کی جسے نظام الملک نے حسن بن صبا پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ جاسوس عام طور پر اپنے آقا سے رات کے وقت ملتے تھے تاکہ ان کی ملاقات پوشیدہ ہو۔ نظام الملک نے جاسوس کو اسی وقت بلا لیا۔ جاسوس سلام کر کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ ہو یا وزیر، اس زمانہ کا شاہی دستور تھا کہ ان سے کوئی شخص اس وقت تک گفتگو نہیں کر سکتا جب بادشاہ یا وزیر اسے گفتگو کی اجازت نہ دیں۔ نظام الملک چند لمحے جاسوس کو سر سے پیر تک دیکھتا رہا، پھر نہایت نرم لہجے میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تو حسن بن صبا کے بارے میں ہمارا خیال درست نکلا؟ جی میرے آقا، جاسوس نے جواب دیا، آپ کا شبہ بالکل درست ثابت ہوا۔ داروغہ محلات ملکہ عالیہ ترکان خاتون تک پہنچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے ملکہ کی کنیز گلریز کی خدمات حاصل کی ہیں۔ نظام الملک چونک پڑا، مگر گلریز تو ملکہ عالیہ کی خاندانی ملازمہ کی بیٹی ہے، وہ کیسے؟ حسن بن صبا کے ہتھے چڑھ گئی۔ جاسوس نے کہا، آقا محترم، یہ تو میں نہیں جانتا کہ داروغہ نے اسے کس طرح آرام کیا ہے، مگر میری آنکھوں نے دیکھا کہ گلریز اپنے داروغہ سے ملنے کے لیے انہیں محلوں میں تلاش کرتی پھرتی ہے۔ دن میں جب تک 4 مرتبہ داروغہ سے نہ مل لے اسے چین نہیں پڑتا۔ میں نے یہاں تک سنا ہے۔ جاسوس کہتے کہتے رک گیا۔ کیوں رک گئے ہو؟ نظام الملک نے پوچھا۔ سرکار، جاسوس آواز دباتے ہوئے بولا، میں نے ابھی کانوں سے سنا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا نہیں، مگر بات چونکہ ملکہ عالیہ کی کنیز خاص گلریز کی ہے اس لیے سنی سنائی بات کہتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ نظام الملک مسکرایا، ٹھیک ہے، بغیر تصدیق کے کوئی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، پھر بھی تم کہہ ڈالو۔
سنی سنائی بات کو ہم بھی سنی سنائی بات ہی سمجھیں گے اور سنیں گے، اس وقت تک اس پر یقین نہیں کریں گے جب تک تم تصدیق نہ کر لو۔ ایک بات کو اور ذہن نشین کر لو، ملکہ عالیہ ترکان خاتون ہوں یا سلجوق کے سلطان، ہمارے آدمی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ کئی بار سوچیں گے۔ خدا آپ کا اقبال بلند کرے۔ جاسوس نے دعا کی، میں نے اگرچہ خود آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ایک با اعتماد دوست نے بتایا ہے کہ گلریز ایک دو بار دروگا کی حویلی کے بھی چکر لگا آئی ہے، دن میں رات میں۔ نظام الملک نے دلچسپی ظاہر کی۔ رات میں میرے سرکار، رات میں؟ جاسوس نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نظام الملک نے کہا، بہرحال تم نے ایک اچھی خبر سنائی۔ ہاں، تم اسی طرح دونوں پر نظر رکھو اور جب وہ کوئی نیا قدم اٹھائیں تو ہمیں اطلاع دینا۔ کسی دانشور کا قول ہے، عقل مند وہ ہے جو وقت سے فائدہ اٹھائے، اور کسی دانشور کا یہ بھی قول ہے کہ بادشاہ کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ یعنی جس طرح آپ کا گھوڑے کے پیچھے کھڑے ہونا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ گھوڑا کسی وقت بھی دو لتی چلا کر آپ کو زخمی کر سکتا ہے، اسی طرح بادشاہ کے بالکل قریب رہنا بھی خطرناک ہے کیونکہ بادشاہ کا جب بھی مزاج بگڑتا ہے وہ اپنا پورا غصہ سب سے قریب آدمی پر اتارتا ہے۔ گویا بادشاہ غصے میں آپ کے قتل کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ پھر نظام الملک طوسی نے اپنے سلجوق سلطان سے اس کی بیوی ترکان خاتون سے بھی زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ اس کے ایک نہیں ہزار دشمن تھے، اس لیے اسے ہر وقت اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنا پڑتی تھیں، بلکہ اس سے دو آنکھیں پیچھے بھی لگانا پڑیں۔ نظام الملک اپنے دونوں دوستوں عمر خیام اور حسن بن صبا کے ساتھ ایک ہی مکتب اور ایک ہی معلم کے زیر سایہ کئی سال تک پڑھتے رہے تھے۔ نظام الملک جب مکتب میں پڑھتا تھا اور صرف حسن بن علی تھا، اس نے ایک دن عمر خیام سے اکیلے میں کہا، عمر، یہ اپنا ساتھی حسن کچھ عجیب طبیعت کا مالک معلوم ہوتا ہے۔ اور عمر خیام نے اسے ہنس کر جواب دیا، حسن بن علی، تم نے اسے آج پہچانا ہے؟ میں نے اسے پہلی ملاقات ہی میں اس کے ذہن کو اچھی طرح پڑھ لیا تھا۔ حسن جیسا آدمی اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک عمر، تم نے سچ کہا۔ حسن بن علی نے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ حسن اپنے فائدے کے لیے کسی کا خون بہانے میں نہیں چوکے گا۔ کسی کا خون کیوں؟ عمر خیام نے کہا، وہ تو ہمارا خون بھی بہا لے گا۔ پھر اس بات پر وہ دونوں ہنستے رہے۔ نظام الملک کو آج یہ بات نہ جانے کیوں بار بار یاد آ رہی تھی۔ اس وقت اسے عمر خیام بھی بہت یاد آیا۔ اگر وہ اس وقت وہاں ہوتا تو نظام الملک اپنے دل کی بے چینی اس سے ضرور بیان کرتا۔ اسے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا، آخر حسن بن صبا ملکہ ترکان خاتون سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اور اگر اسے ملکہ کی صرف صورت ہی دیکھنا تھی تو اس نے ایک لونڈی کی خدمات قبول کرنے کی بجائے خود اس سے کیوں نہیں کہا؟ نہ ہو اس میں کوئی بھید ضرور ہے۔ حسن بن صبا کے ارادے نیک نہیں معلوم ہوتے۔ اس رات نظام الملک کو نیند نہ آئی، وہ تمام رات جاگتا رہا اور صرف حسن بن صبا کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے ایک خاص غلام کو بلایا۔ یہ غلام ملکہ ترکان خاتون کی اس غلام گردش میں رہتا تھا جہاں ملکہ کی کنیز گلریز کی رہائش بھی تھی، بلکہ وہ غلام اور گلریز غلام گردش میں کمروں کی ایک ہی قطار میں رہتے تھے۔ نظام الملک نے غلام سے کہا، تم ملکہ ترکان خاتون کی کنیز گلریز کو جانتے ہو؟ جی آقا، غلام نے تصدیق کی، ہم دونوں غلام گردش کی ایک ہی قطار میں رہتے ہیں۔ تم گلریز کو ساتھ لے کر سیدھے پاس آؤ گے، نظام الملک نے حکم دیا۔ غلام نے پوچھا، گلریز کو کس وقت پیش کروں میرے آقا؟ آج رات، نظام الملک نے وضاحت کی۔ جس وقت گلریز ملکہ کے پاس واپس آئے تم اسے لے کر سیدھے میرے پاس آ جاؤ۔ غلام کسی فکر میں الجھ گیا۔ نظام الملک نے اسے گم سم دیکھ کر ذرا بھاری لہجے میں کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ غلام گھبرا گیا، جلدی سے بولا، میرے آقا، میں نے آپ کا حکم سن لیا اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گلریز آج کل ملکہ کے پاس سے دیر سے واپس آتی ہے، کیا اتنی رات گئے اسے آپ کے پاس لے کر آنا مناسب ہوگا؟ ملکہ کے پاس دیر میں آنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نظام الملک نے سوال در سوال کیا۔ پتہ تو نہیں آقا، اگر حکم ہو تو وجہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، نظام الملک نے کہا، یہ کام تمہارا نہیں، جو کہا گیا ہے صرف اسے پورا کرو، آج رات ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ بہتر ہے سرکار۔ غلام نے رخصتی سلام کیا اور نظام الملک کا اشارہ پا کر کمرے سے نکل گیا۔ اتفاق تھا کہ اس رات گلریز محل سے جلدی واپس آ گئی، اور یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ غلام نے اسے واپس آتے ہوئے دیکھ لیا۔ غلام کا خیال تھا کہ گلریز روز کے مطابق آج بھی دیر میں آئے گی، اس لیے وہ ایک کام میں لگ گیا۔ اس وقت سے گلریز آتی دکھائی دی اور وہ لپک کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ گلریز، تمہیں دستور اعظم نظام الملک نے بلایا ہے، غلام نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نظام الملک کا نام سن کے گلریز کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ گلریز خود نظام الملک نے
ملکہ ترکان خاتون کی خدمت پر معمول کیا تھا۔ تمام غلام اور کنیزیں وزیر اعظم کے اشارے پر بادشاہ اور ملکہ کی خدمت پر لگائے جاتے تھے۔ انہیں یہ سمجھا دیا جاتا تھا کہ وہ دراصل وزیر اعظم کے جاسوس ہیں اور انہیں وزیر اعظم کے لیے بادشاہ یا ملکہ کی جاسوسی کرنا ہے۔ گلریز نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کچھ پتہ ہے وزیر اعظم نے کیوں بلایا ہے؟ گلریز کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اس طرح یہ غلام بھی وزیر اعظم کا خاص آدمی ہے، لیکن وہ پوچھنے پر اس کے لیے مجبور تھی کہ سوائے اس غلام کے وزیر اعظم کے بارے میں کسی اور کو کچھ خبر نہ ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بلایا ہے، غلام کا لہجہ اب بھی سپاٹ تھا۔ کم از کم یہ تو تم بتا سکتے ہو کہ آقا کے چہرے پر اس وقت کیا کیفیت تھی جب انہوں نے میرے بلانے کا حکم دیا؟ میں نے ان کے چہرے پر کوئی بات نہیں دیکھی، غلام نے اپنا پہلو بچایا۔ پھر تم ملکہ ترکان خاتون کی منہ چڑھی کنیز ہو، تمہارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ نہ کہو، گلریز بولی، وزیر اعظم کا کچھ کہا ہوا تو شاہ معظم بھی نہیں کاٹنے کی ہمت کرتے، ملکہ کیا چیز ہے؟ تم خام خواہ وہم کر رہی ہو، غلام نے جواب دیا، ان باتوں میں وقت ضائع ہوتا رہے گا، چلو میرے ساتھ چلو۔ کیا اسی طرح چلی جاؤں؟ گلریز نے ناگوار انداز میں کہا۔ غلام نے تلخ لہجے میں کہا، دیر کرو گی تو تمہارے حق میں برا ہی ہوگا۔ گلریز کی اور جان نکل گئی، وہ سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے، جبھی یہ چبا چبا کے باتیں کر رہا ہے۔ اچھا میں ماں کو ذرا بتا دوں، یہ کہتی ہوئی وہ تیزی سے اپنے گھر میں گھسی ہی واپس آ گئی۔ وزیر اعظم کے غلام نے گلریز کو اتنی جلدی واپس آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا گھر میں آگ لینے گئی تھی؟ گلریز بھی منہ زور تھی، فوراً جواب دیا، آگ لینے نہیں گئی تھی، بلکہ یہ کہنے گئی تھی کہ کفن دفن کا انتظام کر رکھو، وزیر اعظم کا غلام مجھے بلانے آیا ہے۔ گلریز کے انداز اور لہجے میں بڑا تلخ طنز تھا۔ غلام شرمندہ سا ہو گیا، اس نے کہا، گلریز تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، کنیز ہو یا غلام، ہماری زندگی ایک دوسرے سے بہتر نہیں، ہم لوگ تو اپنے آقاؤں کے ہاتھ میں دبے ہوئے پتھر ہیں، وہ چاہے جس پر کھینچ ماریں، میری بات کا برا نہ مانو تم۔ میں بھی تمہیں یہی کہنا چاہتی تھی۔ گلریز نے اس کی بات کی تائید کی، آج اگر وزیر اعظم میرے خلاف ہے، کل وہ تمہارے خلاف بھی ہو سکتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی کاٹ کرنے کی بجائے ہمدردی کرنا چاہیے۔ گلریز نے بڑی حکمت سے غلام کو اپنی طرف کر لیا۔ غلام بالکل نرم پڑ گیا، اس نے کہا، گلریز وزیر اعظم تم سے یقیناً ناراض ہے، اس کی وجہ تم خود جانتی ہو، مگر اس سلسلے میں میرا نیک مشورہ یہ ہے کہ تم وزیر اعظم کے سامنے بالکل سچ بولنا، خواہ تمہیں یہ یقین ہو کہ تمہارے سچ بولنے سے وزیر اعظم تمہیں قتل کرا دے گا۔ میں اسے نیک مشورہ اس لیے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کے سامنے سچ بولنے سے تمہاری زندگی بچنے کے زیادہ امکانات ہیں، بنسبت اس کے کہ تم ان کے سامنے جھوٹ بول کر انہیں فریب دو۔ گلریز نے غلام کا مشورہ اپنے پلو میں باندھ لیا۔ وزیر اعظم نے گلریز سے پہلا سوال کیا، گلریز تو حسن بن صبا کے متعلق کچھ جانتی ہے؟ میرے آقا، گلریز نے ہتھیلی پر سر رکھ کر کہا، مجھے حسن نے بتایا کہ وہ آپ کا بچپن کا دوست ہے، وہ آپ سے جو چیز طلب کرے گا وہ آپ اسے دے دیں گے۔ وزیر اعظم کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، بولا، اس کا مطلب ہے کہ حسن بن صبا نے تجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ تجھے یعنی گلریز کو مجھ سے مانگ لے گا؟ بالکل ٹھیک میرے آقا، گلریز نے بتایا، اس نے مجھ سے یہی وعدہ کیا ہے۔ نظام الملک کا دوسرا سوال تھا، کیا تو نہیں جانتی کہ حسن بن صبا کی عمر میرے برابر ہے؟ مجھے معلوم ہے میرے آقا، گلریز نے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے محبت ایسی باتوں کو نہیں دیکھا کرتی، مجھے اس سے محبت ہے اور میں محبت میں اس کے لیے حد سے گزر سکتی ہوں۔ تجھے کیسے یقین ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ نظام الملک نے ایک اور سوال داغا۔ گلریز نے کہا کہ یہ بات مجھے اس کی آنکھوں نے بتائی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو تو؟ نظام الملک کو غصہ آ گیا، تجھے معلوم نہیں تو کس کے سامنے کھڑی ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں اپنے آقا کے سامنے کھڑی سچ بول رہی ہوں، گلریز نے ایسے دھڑلے سے کہا کہ نظام الملک حیران رہ گیا۔ وہ ذرا دیر سوچتا رہا تو رات کے وقت کتنی بار حسن بن صبا سے ملنے گئی ہے؟ 3 بار، گلریز نے بے دھڑک کہہ دیا، مگر میں قسم کھاتی ہوں اس نے اب تک میرے جسم کو ایک انگلی تک نہیں لگائی۔ حسن بن صبا تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ نظام الملک نے اسے براہ راست سوال کیا۔ میرے آقا، گلریز ہمت کر کے بولی، حسن صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ملکہ عالیہ سے صرف چند منٹ ملاقات کروا دوں۔ وہ ملکہ عالیہ سے کس قسم کی گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ نظام الملک کو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ بات میں نے اس سے پوچھی اور نہ اس نے مجھے بتائی، گلریز نے کہا۔ نظام الملک کو چپ سے یہ معلوم ہوا تھا کہ حسن بن صبا ملکہ عالیہ سے تخلیہ میں گفتگو کا خواہش مند ہے۔ اس وقت سے نظام الملک کے دل و دماغ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گلریز کو سخت سزا دے گا، مگر گلریز نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا، شاید اسی وجہ سے نظام الملک اسے کوئی سزا نہیں دے سکا۔ جا، دور ہو جا میری نظروں سے، قبل اس کے کہ میں تیرے سر قلم کرنے کا حکم دے دوں۔
اور نظام الملک نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ گلریز تیز تیز قدموں سے بھاگی، مگر جب دروازے پر پہنچی تو اسے اپنی پشت پر وزیر اعظم کی آواز سنائی دی، اگر اب تو نے حسن کے پاس جانے کا ارادہ بھی کیا تو تجھے ملکہ توران خاتون کے پاس جانا نصیب نہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا یہ حکم گلریز کی موت کا پروانہ تھا۔ وہ ٹھٹک کے کھڑی، مگر اسے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صرف چند لمحے کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے کے باہر نکل گئی۔ گلریز 3 دن تک گھر سے نہ نکلی۔ ملکہ عالیہ نے اسے 2-3 بار بلوایا، مگر اس نے ہر بار بیماری کا بہانہ کر دیا۔ تیسرے دن شام کے وقت اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گلریز کی ماں نے دروازہ کھولا تو حسن بن صبا بے دھڑک گھر میں داخل ہو گیا۔ گلریز کی ماں نے آنے والے کو روکنے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ماں روکو مت، انہیں مت روکو، یہ گلریز کی سسکیوں میں ڈوبی آواز تھی۔ گلریز کی ماں سامنے سے ہٹ گئی۔ حسن بن صبا سیدھا گلریز کے پاس پہنچا اور بے تکلف اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ گلریز تم نے مجھے بیماری کی خبر نہیں دی، حسن بن صبا نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ گلریز نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر اس کی آنکھیں چھما-چھم برسنے لگیں۔ حسن بن صبا گھبرا گیا۔ ارے یہ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ اپنی قسمت کو رو رہی ہوں، گلریز نے بھرائی آواز میں جواب دیا۔ کیوں، مجھے بھی تو بتاؤ، اور حسن نے گلریز کے شانہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گلریز نے نظریں اٹھا کر حسن بن صبا کو دیکھا۔ اس کی نظریں حسن کی نظروں سے ملیں اور پھر گلریز اس کی آنکھوں میں ڈوب گئی اور اسے دنیا و ما فیہا بھی کی خبر نہ رہی۔ کچھ بتاؤ تو گلریز، حسن بن صبا کی آواز تھی۔ گلریز کو اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی معلوم ہوئی۔ حسن نے اسے کے شانے کو زور سے جھنجھوڑا جیسے وہ خواب سے بیدار ہوئی۔ کیا ہوا تمہیں گلریز؟ حسن بن صبا کے لہجے میں پہلے سے زیادہ اپنائیت آ گئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، گلریز نے سسکی بھری، مگر اب تمہارے قابل میں نہیں رہی۔ حسن نے اسے چونک کر دیکھا، پھر ذرا تیز لہجے سے کہا، گلریز تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، گلریز نے دوسری سسکی لی۔ وزیر اعظم نے مجھے بلوایا تھا، میں نے تمہارا راز نہ رکھ سکی، میں نے تم سے بے وفائی کی۔ حسن بن صبا چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ گلریز کی آنکھیں پھر برسنے لگیں۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، تم مجھے جو چاہو سزا دے سکتے ہو۔ حسن بن صبا نے واپسی کے لیے قدم اٹھایا، مگر روک کر پوچھا، نظام الملک نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ گلریز اب بھی سچائی سے کام لیا اور بتایا، انہوں نے پوچھا کہ حسن بن صبا نے تجھے کیا دیا جو تو نے ملکہ توران سے ملانا چاہتی ہے؟ گلریز رک کر آنسو پوچھنے لگی۔ حسن بن صبا نے سخت لہجے میں دریافت کیا، تم نے کیا جواب دیا اس خبیث کو؟ میں نے کہہ دیا کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، گلریز نے صاف بتایا۔ میں وزیر اعظم کے سامنے جھوٹ بول نہ سکی، انہیں سب باتیں پہلے سے معلوم تھی، اگر میں جھوٹ بولتی تو مجھے قتل کرا دیتے۔ حسن بن صبا نے قدم بڑھایا اور غصے سے بولا، تو تم نے اپنی پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال دیا۔ گلریز مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر کمزور طبیعت کے مالک ہو، ورنہ میں تمہیں منہ بھی نہ لگاتا۔ اب میں جا رہا ہوں۔ حسن تیز تیز قدموں سے دروازے کی طرف چلا۔ گلریز نے دوڑ کے حسن کا دامن تھام لیا اور کہا کہ تم مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حسن بن صبا نے کہا کہ تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں سہارا دیا جائے۔ اس کے بعد حسن پھر کبھی مرو میں دکھائی نہیں دیا۔ حسن بن صبا کا صحیح نام و نسب یوں بیان ہوا ہے: حسن بن علی احمد بن جعفر بن حسن بن صبا اطہری۔ حسن بن صبا اور نظام الملک طوسی نہ صرف ایک ہی دور کے دو عظیم ہستیاں تھیں، مگر بلکہ دونوں کا نام بھی ایک ہی تھا۔ حسن بن صبا کا نام حسن بن علی تھا اور نظام الملک کا اصل نام بھی حسن بن علی تھا۔ حسن بن صبا کو رے کا بادشاہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ جب حسن بن صبا اور نظام الملک طوسی میں اختلاف پیدا ہوا تو حسن بن صبا اپنے وطن عزیز رے واپس آ گیا۔ اس وقت رے کا قلعہ دار ابو مسلم تھا۔ ابو مسلم دراصل نظام الملک کے دور کا عزیز تھا۔ ایک روایت کے مطابق حسن بن صبا ہندسہ، حساب، نجوم اور تمام علوم ریاضیہ میں مہارت رکھتا تھا۔ بس جب حسن قلعہ دار ابو مسلم سے ملا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی تو حسن کی علمی اہلیت کی بنا پر ابو مسلم نے اسے اپنی مصاحبت میں داخل کر لیا۔ حسن بن صبا انتہائی ذہین انسان تھا۔ اس نے جس قدر علم حاصل کیا تھا، اگر وہ اسے کوئی تعمیری کام کرنے کا مقصد کرتا تو علم کی دنیا میں بہت بڑا نام پاتا، لیکن بدقسمتی سے اس کے دماغ میں تعمیر کی بجائے تخریب کاری کا مادہ شروع ہی سے پرورش پا رہا تھا۔ ترقی کی لگن اور کوشش ایک نہایت اچھا جذبہ ہے، لیکن جب ترقی کے راستے میں انسان خود غرض اور مفاد پرست بن جائے تو وہ شہرت اور اعلیٰ مقام تو حاصل کر سکتا ہے،
مگر اعلیٰ شہرت اور اعلیٰ نام پیدا نہیں کر سکتا۔ اپنی اس بدطینتی کے باعث وہ نظام الملک طوسی کے ساتھ زیادہ دن گزار نہ سکا۔ دراصل حسن بن صبا اپنے دوست نظام الملک عظمت اور عزت سے جل اٹھا تھا، اور اس نے پہلے ہی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نظام الملک کو اپنے راستے سے ہٹا کر خود وزیر اعظم بنے گا۔ اس لیے اس نے سلجوق ملکہ توران خاتون تک پہنچنے کے لیے گلریز کو اپنے دام میں پھنسایا تھا، مگر وہ کچھ کمزور طبیعت نکلی، اس لیے اسے نہ صرف گلریز کو چھوڑنا پڑا بلکہ اس نے نظام الملک کو بھی ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور مرو چھوڑ کر ابو مسلم کے پاس قلعہ رے چلا گیا۔ اس قلعہ میں رہ کر اس نے چاروں طرف اپنے سازشی نظریں دوڑائیں اور غور کرنا شروع کر دیا کہ کون سے مقامات اور حکومتیں اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ حسن بن صبا کو اپنی علمی استعداد پر شاید زیادہ اعتماد نہ تھا، بلکہ وہ قدرت کی اس دین پر زیادہ بھروسہ کرتا تھا جو اس کی آنکھوں میں قدرت نے بھری تھی۔ حسن بن صبا کو کامل یقین تھا کہ اس کی طلسماتی آنکھوں میں ایسی کشش ہے کہ اگر اسے کسی بھی خاتون سے صرف چند لمحے آنکھیں دو چار کرنے کا موقع مل جائے تو وہ خاتون اس کے سحر میں جکڑ کر رہ جائے گی اور وہ اس سے بڑا کام لے سکتا ہے۔ حسن بن صبا نے اپنی اس طلسماتی کشش سے گلریز کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، اور گلریز نے صرف 2 ملاقاتوں میں حسن بن صبا اور ملکہ توران خاتون کی ملاقات کا تقریباً تمام معاملہ طے کر لیا تھا، مگر حسن بن صبا کی بدقسمتی کہ نظام الملک طوسی وزیر اعظم سلطنت سلجوق اس سے زیادہ باخبر اور ہوشیار تھا، اور اس نے شاہ سلجوق ملک شاہ اور ملکہ سلجوق توران خاتون کے گرد جاسوسوں کا ایسا حلقہ بنا رکھا تھا، ان کے متعلق اسے ہر لمحے کی خبر مل جاتی تھی۔ چنانچہ نظام الملک کو اپنے جاسوس سے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سلجوق اور حسن بن صبا کی گلریز کے تعاون سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ ایک ایسی اطلاع تھی جس نے وزیر اعظم کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بچپن کا دوست جسے اس نے کھلے دل سے اپنی حکومت اور وزارت میں بڑے سے بڑا عہدہ دینے کی پیشکش کر دی، وہ در پردہ اس کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں لگ گیا ہے۔ نظام الملک نے پھر بھی حسن بن صبا کے ساتھ بڑی رعایت کی۔ وہ چاہتا تو حسن بن صبا کو اسی وقت قتل کرا دیتا، لیکن اس نے شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے خود حسن بن صبا سے مل کر اس سے دریافت کیا، حسن میرے پیارے دوست، تم ملکہ عالیہ توران خاتون سے ملاقات کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہو؟ حسن کی سازش نظام الملک کے سامنے کھل گئی تھی۔ حسن بن صبا نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہ قتل کرا دیا جائے گا۔ اس طرح جب اس نے موت کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو نہایت بے باکی سے جواب دیا، نظام الملک، تم نے اپنی کوشش اور جد و جہد سے اعلیٰ مقام حاصل کیا، بس اس طرح مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنی ترقی کے لیے کوشش اور جد و جہد کروں۔ نظام الملک کچھ اور زیادہ نرم پڑ گیا، بولا، مگر میرے دوست یہ تو بتاؤ کہ ملکہ توران خاتون سے وہ کون سا عہدہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو جو میں تمہیں نہیں دے سکتا؟ تم نے مجھ سے سوال کیے تو دیکھا تو ہوتا۔ پھر نظام الملک نے ذرا رک کر کہا، حسن بن صبا، اس بات کا خیال رکھو کہ سلجوق بادشاہ محمد شاہ اور سلجوق ملکہ توران خاتون دونوں کی طاقت اگر یکجا کر دی جائے تو بھی وہ تمہارے نظام الملک سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ حسن بن صبا جیسے مرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا۔ میں نے ایک کوشش کی تھی، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط، تم مجھے مجرم سمجھتے ہو، جو چاہو سزا دے سکتے ہو، میرا خون اس قدر سفید نہیں ہو گیا ہے۔ حسن بن صبا نظام الملک نے متانت سے کہا، ہم 3 دوست ایک عرصہ تک ایک ہی استاد کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، ہمارے آپس میں کچھ عہد و پیمان بھی ہیں۔ میرے خیال میں تمہاری زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہے کہ تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ تاکہ میری نظر تم پر دوبارہ نہ پڑے۔ یہ نظام الملک کی کمال شرافت تھی کہ اس نے حسن بن صبا کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ حسن بن صبا کا ملکہ عالیہ توران خاتون تک پہنچنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ نظام الملک کو اس کے عہدے سے وزارت سے ہٹا کر خود اس کی جگہ وزیر اعظم بن جائے۔ ان حالات میں حسن بن صبا کو نظام الملک سے منہ چھپا کر قلعہ دار رے کے پاس پناہ لینے کی ضرورت پیش آئی۔ قلعہ دار ابو مسلم نے حسن بن صبا کو علم الفضل کے پیش نظر اپنا مصاحب بلکہ گہرا دوست بنا لیا تھا۔ یہ دونوں ایسی دانت کاٹی روٹی تھی کہ حسن بن صبا کے بغیر ایک لمحہ بھی اسے چین نہ ملتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان عقائد کے لحاظ سے 2 مسلم خلیفاؤں کے درمیان بٹے ہوئے تھے۔ اہل سنت بغداد کے عباسی خلیفہ کو اپنا امام سمجھتے اور اہل تشیع مصر کے فاطمی خلیفہ کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے۔ ان دونوں خلافتوں کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ بغداد کے عباسی اور مصر کے فاطمی خلیفہ اپنی اپنی عسکری طاقت سے بڑی حد تک محروم ہو چکے تھے اور صرف نام کے خلیفے تھے۔
اپنی اس کمزوری کے باوجود عباسی اور فاطمی خلیفہ ہمہ وقت اس تگ و دو میں لگے رہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں کی تعداد انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کریں اور ان کے نام اپنے ملک کے خطبوں اور سکوں میں شامل کریں۔ ملک شاہ سلجوق اور اس کا وزیر اعظم نظام الملک سنی عقیدہ رکھتے تھے اور عباسی خلیفہ کا سکہ اور خطبہ نام میں پڑھواتے اور لکھواتے تھے۔ دوسری طرف مصر کے فاطمی خلیفہ اپنی تعداد بڑھانے اور زیادہ بادشاہوں اور حکمرانوں کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے اپنے مبلغ اور داعی دوسرے ملکوں میں بھیجتے اور ان مبلغوں اور داعیوں کو حکومت کی طرف سے بڑی مراعات دی جاتی تھی اور ان کی بہت قدردانی ہوتی تھی۔ مصر کے فاطمی خلیفے کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ ملک شاہ سلجوق کے دربار میں نیشا پور کے دو نوجوان پہنچے تھے جو خود کو نظام الملک کا ہم مکتب بتاتے تھے۔ پس نظام الملک نے اپنے دونوں ساتھیوں کو منہ مانگا انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک تو نیشا پور میں ایک چھوٹی سی جاگیر پا کر کانے ہو گیا ہے، مگر دوسرا نظام الملک کے پاس ہی ٹھہر گیا ہے۔ یہ شخص حسن بن صبا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد نظام الملک حسن بن صبا سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اپنے اس دوست کو سلطنت بدر کر دیا۔ فاطمی خلیفہ کو یہاں تک بتایا گیا کہ حسن بن صبا، جسے نظام الملک نے اپنی سلطنت سے نکال دیا تھا، ایک انتہائی بیدار مغز اور علوم ریاضیہ کا ماہر ہے، نیز یہ کہ وہ جناب علی المرتضیٰ اور خاندان نبوت سے بلا کی عقیدت رکھتا تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ جب حسن بن صبا کی انبن ہوئی اور حسن بن صبا کو مرو چھوڑنا پڑا تو اس نے ایک مصری تاجر کے ہاتھ مصری خلیفہ مستنصر کے پاس فاطمی خلیفہ مستنصر کے پاس ایک خط بھیجا جس میں حسن بن صبا نے لکھا تھا کہ وہ اہل بیت کا معتقد ہے اور عباسی خلیفہ کے علاقے میں رہنے کی بجائے فاطمی خلیفہ کے زیر سایہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بہرحال بات کچھ بھی ہو، لیکن تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فاطمی خلیفہ، جو علیجین اور عبیدیجین کے نام سے بھی یاد کیے جاتے تھے، حسن بن صبا کی علمی عظمت کا حال معلوم ہو گیا تھا اور اس نے اپنے دربار میں بلانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں مصری جاسوس حسن بن صبا کو تلاش کرتے کرتے قلعہ رے تک پہنچ گئے اور حسن بن صبا اور فاطمی خلیفہ کے درمیان گفت و شنید شروع ہو گئی۔ جس طرح فاطمی خلیفہ کے جاسوس آسمان میں تگلی لگاتے تھے، اسی طرح عباسی خلیفہ اور اس کے زیر اثر سلجوق سلطان ملک شاہ سلجوق کے جاسوس بھی پورے ایشیا اور افریقہ اور یورپ کے درباروں تک پھیلے ہوئے تھے اور اپنے آقاؤں کو ہر اہم خبر سے باخبر رکھتے۔ جس طرح فاطمی خلیفہ مستنصر کو معلوم ہو گیا تھا کہ حسن بن صبا اس وقت ابو المسلم قلعہ دار کے پاس مقیم ہے، اسی طرح سلطنت سلجوقیہ کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی کو بھی اس کے جاسوسوں نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ حسن بن صبا اس کی وزارت کے اثر سے نکل کر ابو مسلم کے پاس چلا گیا ہے۔ نظام الملک کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر اس لیے دی تھی کہ ابو المسلم نظام الملک کا قریبی عزیز بھی تھا۔ حسن بن صبا کے پاس مصری خلیفہ کی طرف سے کئی پیغام آ چکے تھے اور فاطمی خلیفہ نے اسے ایک اچھے عہدے کی پیشکش کی تھی، لیکن حسن بن صبا ابھی تک کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ اصل میں حسن بن صبا کو ایران، عراق اور ایشیائے کوچک کے علاقوں میں اس قدر زیادہ محبت تھی کہ انہیں چھوڑ کر افریقہ کے ریگستانوں میں نہیں جانا چاہتا تھا، جبکہ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مصر فرعون کی سرزمین ہے اور وہاں کے لوگ بہت ناقابل اعتبار ہیں۔ مگر ایک رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔